وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سوال ہے کہ انسان تقوی کیسے پیدا کرے، طریقہ نجات، یعنی نجات کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس تقوی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت انہی لوگوں کے لیے ذکر کی ہے جو متقی ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، یا اسی طرح سے دوسری آیت ہے ان للمتقین مفازا، قیامت میں آخرت میں جنت اور کامیابی متقین کے لیے ہے۔ لہذا تقوی ضروری ہے۔ تقوی کیسے پیدا کیا جائے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ نمبر 1، تقوی اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہوگی، اللہ کی بڑائی ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی عظمت کا نتیجہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے گا۔ جب اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے تو اللہ سے ڈرے گا کیسے؟ نمبر 2، آخرت کا عذاب اور آخرت کی پکڑ آدمی کے دل میں ہو، وہاں کا معاملہ، آدمی جنت جہنم کے معاملات کو جانتا ہو، قیامت کے دن کے احوال کو آدمی جانتا ہو، تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ جو آدمی، اس کو مثال کے طور پر کوئی آدمی، اس کو معلوم ہے کہ فلاں بیماری مجھ کو ہے، مجھ کو الرجی ہے، اگر میں یہ چیز کھاؤں گا تو بدن پر دھبے پڑ جائیں گے، یا نقصان ہوگا، یا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آدمی اس چیز سے بچتا ہے۔ شوگر والا آدمی شکر سے بچتا ہے، اور بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے بچتے ہیں۔ کیوں؟ جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ نقصان کیا ہے۔ تو گناہوں کا نقصان اگر آدمی کو معلوم ہو تو آدمی ڈرے گا اور تقوی پیدا ہوگا، گناہوں سے رکے گا۔ کیونکہ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ کے خوف کی بنیاد پر ایسی چیزوں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تقوی کے لیے نفس کی تہذیب کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس ہے، وہ بننے نہیں دیتا آدمی کو متقی، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کی بات بتائی ہے، لعلکم تتقون، روزے کے سلسلے میں اللہ نے کہا، تو روزہ آدمی کو بچنے کی عادت ڈالتا ہے۔ تو یہ تقوی کی عملی مشق ہے روزہ۔ تو روزہ بھی آدمی ایسے اعمال کرے جس سے آدمی کے اندر رکنے کا مزاج پیدا ہو۔ بھوک لگی لیکن کھانے سے رکنا، پیاس لگی لیکن پانی سے رکنا، تو اس طرح سے رکنے کا مزاج تقوی ہے۔ اسی طرح سے نصیحت کئی اعتبار سے، دینی مجالس میں بیٹھنا، اس سے تقوی پیدا ہوگا۔ دینی بات سن کر آدمی کے دل میں فکر پیدا ہوگی، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا آدمی میں مزاج پیدا ہوگا۔ دینی مجالس، اچھی صحبت، اسی طرح سے قرآن و سنت کا مطالعہ، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ قرآن نصیحت ہے۔ اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، سینوں میں بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے۔ کیسے؟ جب آدمی پڑھے گا، اس کو سمجھ کے پڑھے گا۔ واعظ و نصیحت ہے، وہ آدمی کو سدھارتا ہے قرآن۔ اسی طرح سے تقوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے آدمی کو تقوی ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میری نفس کو اس کا تقوی عطا کر۔ اسی طرح سے نماز کا اہتمام کرنا، نماز میں بھی اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز عملی پابندی کی ایک شکل ہے کہ میں پابند ہوں، قیامت کے دن کھڑے ہونے کی عملی مشق ہے، وہ یاد دہانی ہے۔ تو نماز کا اہتمام بھی آدمی کو تقوی اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، آدمی ان کا اہتمام کرے، تقوی اس میں پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر ہے، ذکر سے آدمی کا دل پاک ہوتا ہے، اور اسی طرح سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا